हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मेरी प्यारी बिल्ली का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। 2 दिन हो गए हैं और आज डॉक्टर ने बुलाया है मेरी कैट को घर ले जाने के लिए। तो आज हम अपनी प्यारी सी बिल्ली को घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्विंग सर्जरी कामयाबी से पूरी हो गई है और सर्जरी का आज दूसरा दिन हो गया है। रात के समय हम लेने आए हैं अपनी प्यारी सी कैट को और आज हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें तसल्ली से बताऊंगी कि सर्जरी के बाद अगर कैट को घर ले जा रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए और किन बातों का खास करके ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें, जब आप अपनी बिल्ली को सर्जरी के बाद घर ले जाते हैं तो उसके बाद आपको दिखता होगा कि आपकी जो कैट है बहुत थकी हुई रहती है और बहुत कमज़ोर सा फ़ील करती है। तो ये चीज़ें आपको खुद दिखेंगी। देखिए गाइज़, अब मैं अपनी प्यारी सी बिल्ली को हॉस्पिटल से घर ले जा रही हूँ। बहुत 2 दिन कैसे हम अपनी कैट के बिना रहे हैं, अब हम ही जानते हैं। इतनी अटैचमेंट थी उससे कि अब हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि जब मैं उसको बुलाती थी किटी तो तुरंत मेरी आवाज़ सुन के भागती चली आती थी। तो वो चीज़ें हमें बहुत मिस कर रहे थे। इस वजह से डॉक्टर ने वैसे बोल दिया कि आपकी कैट पहले से बेहतर फ़ील कर रही है, अब उसको आप घर ले जा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ने ई-कॉलर के लिए बोला था, तो हम यहीं शॉप थी बगल में, तो ई-कॉलर लेने आए कैट के लिए अपने, कि वो जो लीकिंग है अपनी चोट को ना कर सके। तो ई-कॉलर हमने लिया, कुछ उसके लिए ट्रीट्स या फूड वगैरह लिए लिक्विड फॉर्म वाले। तो आप भी ये चीज़ें ले सकते हो और ई-कॉलर लेना कंपल्सरी है दोस्तों, बिल्कुल भी मत भूलिएगा ई-कॉलर लेना। तो ई-कॉलर लेकर हम घर के लिए जाएँगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर ने बताया था कि आपकी कैट सिर्फ यूरिन ही पास कर रही है और स्टूल नहीं पास कर रही। सबसे पहले वो घर आने के बाद यही की है, पॉटी उसने किया। फिर उसको मैंने लिक्विड फॉर्म वाला फूड दिया खाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन बाद मेरी कैट खाना खा रही है। क्योंकि इससे 1 दिन पहले सुबह मैंने 6 बजे से उसको खाना देना, पानी देना बंद कर दिया था और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो दूसरे दिन 10:30 बजे रात के उसको मैं खाना दे रही हूँ, तो बड़े प्यार से वो खाना खा रही है। तो दोस्तों, हम बात करें कि अगर आप कैट को अपने घर लाए हैं तो आपको खास करके कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख़्याल रखना है। उस वक़्त जब आप लाए हों तो बास्केट से बड़ा ज़ोर से आपको नहीं, बड़े प्यार से उसको बाहर निकालना है, तसल्ली से बाहर निकालना है कि उसको दर्द ना हो। और उस वक़्त आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि शोर-शराबा या अचानक से कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे उसको अच्छा ना लगे। तो आप ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कभी भी ज़ोर से पकड़ना या खोलना बहुत तकलीफ़ देता है, तो इसलिए आप कैट को ज़ोर से पकड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि इससे उसको तकलीफ़ हो सकती है और इस वक़्त उसको आराम की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमने पहले से ही उसके लिए एक शांति वाला माहौल बना दिया था, कि वैसे भी मेरे घर पे शांति ही रहती है। इसके 2 बच्चे हैं जुड़वा और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे पास कोई नहीं है, तो यहाँ वैसे भी बहुत शांति रहती है। तो अभी तो जैसे कि हम घर लेकर आए तो सारी चीज़ें वो मुआयना कर रही है, आपको पता है यहाँ थोड़ा 2 दिन बाद आई है तो अजनबी सा लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ स्टिच लगे हुए हैं कैट के पेट में और डॉक्टर ने इसको ड्रेसिंग कर दिया था, ऊपर से पट्टी लगा दिया था कि खुला ना हो जिससे इन्फेक्शन ना हो। और दोनों हाथ में आपको दिख रहा होगा वीगो वगैरह लगा था, तो दोनों हाथ के हेयर वगैरह रिमूव कर दिए गए थे। और देखिए अभी तो मेरे कैट की आँखों से आँसू निकल रहे हैं क्योंकि वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बेज़ुबान है बेचारी। हम लोगों का क्या है, हम लोगों को कहीं से भी कोई भी दर्द होता है तुरंत हम बता देते हैं, लेकिन वो लोग अपना दर्द नहीं बता सकते, सिर्फ़ सह सकते हैं।
بس آپ کو سمجھنا ہے کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ ابھی وہ لیکنگ کر رہی تھی تو میں نے اسے ای کالر پہنا دیا تو اس سے بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا، تو میں نے نکال دیا ہے اور دیکھ رہی ہوں کہ کہیں وہ لیکنگ نہ کرے، ادھر ادھر بالکل بھی لیکنگ کر دے گی تو پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ اسٹرکٹلی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ اسے لیکنگ کرنے بالکل بھی مت دیں۔ ابھی میں نے ای کالر اس کا نکال دیا ہے اور اب کیا کروں گی، اس کو دیکھتی رہوں گی کہ لیکنگ تو نہیں کر رہی ہے۔ بہت چالو ہے میری کٹی، لیکنگ بہت جلدی کرنے لگتی، تو ابھی میں دیکھوں گی لیکنگ کرے گی تو پھر سے میں ای کالر پہنا دوں گی۔ اور آپ کو ای کالر کب پہنانا ہے کب ہٹانا ہے، آپ اس چیز کا زیادہ دھیان دیجیے گا۔ جب آپ کو اپنی کیٹ کو کھانا یا پانی دینا ہو، اس کو کھلانا ہو، تھوڑی تھوڑی دیر میں، مطلب 1-2 گھنٹے بعد آپ بار بار نکال سکتے ہیں، 1-2 گھنٹے بعد، تاکہ وہ کھانا پانی کھا پی سکے اور واش روم جا سکے، ٹوائلٹ پوٹی آرام سے وہ کر سکے۔ اس لیے آپ ٹائملی آپ ای کالر کو ریموو کرتے رہیے گا، اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ایسا بھی مت کریے گا کہ ای کالر لگا دیا تو چھوڑ دیا، ایسا مت کریے گا، ورنہ وہ بھوکی رہ جائے گی، کیونکہ ای کالر پہن کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا، تو آپ اس چیز کا زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور دوسری ایک چیز اور بتانا چاہوں گی، خاص کر کے آپ اس چیز کا زیادہ خیال رکھیے گا کہ اپنی کیٹ کو سافٹ کھانا دیں، زیادہ ٹائٹ کھانا بالکل بھی نہ دیں، ورنہ وہ کھانا بالکل بھی نہیں کھائے گی۔ سافٹ کھانا دیں گے اور صاف پانی دیں گے، دونوں صاف ہی ہونا چاہیے، ان کا باؤل جو ہے دونوں کا باؤل صاف ہونا چاہیے۔ یاد رہے، اگر بلی کھانا نہ کھائے تو مجبور نہ کریں، وہ دھیرے دھیرے محسوس کرے گی اگر بھوک، تو وہ خود میں خود کھا لے گی، لیکن اسے ضد کر کے بالکل بھی زبردستی نہ کھلائیں، اسی ضرور خیال رکھیں۔ دوستو، اب بات کریں سرجری کے بعد جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کچھ دوائیاں دیتے ہیں، جیسے اب آپ کی جو کیٹ ہے اس کو پین کلر دیتے ہیں، جو پین ہوتا ہے اس سے اس کو درد محسوس نہ ہو اور کوئی انفیکشن نہ ہو، اس کے لیے وہ دوا دیتے ہیں، اور ان دوا کو آپ ٹائم پہ دیں، ضروری ہے ٹائم پہ دینا، اس لیے اسے ٹائم سے دیں۔ اب کبھی بھی اپنے من سے دوا مت دیں، اگر گولی دینی ہو تو بلی کو کھانے میں ملا کر دیں یا پھر ڈراپ کا استعمال کریں، جس سے وہ آرام سے کھا پی سکے، اور پھر اسے آرام سے لٹا دے تاکہ اسے سکون ملے۔ اب کیا سب سے پہلے اہم بات ہم یہ بتاتے ہیں، گھر کا ماحول۔ بلی کو اس دوران سکون چاہیے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بولنے کی شانتی کا ماحول بنائے رکھیں، ان کے پاس کھیلے نہیں، تیز میوزک نہ چلائیں، اور کوئی بھی شورغل یا ٹی وی وغیرہ بالکل بھی نہ چلائیں، یا اس کو اگر کوئی شانت جگہ ہے تو آپ وہاں شانتی والا جگہ میں رکھ سکتے ہیں۔ جتنا سکون والا ماحول ہوگا اتنی جلدی بلی آپ کی ریکوری کرے گی، تو اس چیز کا زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہر 2-3 گھنٹے بعد بلی پر نظر آپ ضرور رکھیے گا، دیکھتی رہیے گا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی، پانی پی رہی ہے کہ نہیں پی رہی، یہ ٹہل وہل رہی ہے کہ نہیں ہلکا پھلکا۔ اگر وہ ایسی کوئی موومنٹ نہیں کر رہی تو ڈاکٹر سے تورنت کنسلٹ کریں۔ اگر وہ سو رہی ہے تو اسے پریشان آپ بالکل بھی مت ہو، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریسٹ کر رہی، آرام کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کو سہلائیں تاکہ اسے تسلی ہو اور محبت جیسا محسوس ہو۔ یاد رکھیں، جیسے اس کو ریکوری ہونی، تو ریکوری میں آپ کی جو دعا ہوتی ہے، آپ کی جو محبت ہوتی ہے، آپ کا جو پیار ہوتا ہے، اس کے لیے بہت کام آتا ہے۔ اس سے آپ کی کیٹ جلدی ریکوری فیل کرتی، تو آپ یہ چیزیں ضرور کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گی، یہ چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیے گا۔ اپنی جو بلی کی سرجری ہوئی ہے اس بلی کو گھر سے باہر بالکل بھی نہ جانے دیں، اور ای کالر جو ہے اس کو لگائے رکھیں، ٹانکوں کی صفائی کا دھیان ضرور رکھیے گا، اور ڈاکٹر کی فالو اپ ملاقات ضرور رکھیے گا۔ جب ڈاکٹر آپ کو بلائیں کہ آپ کو اس دن آنا ہے ڈریسنگ کے لیے، کلیننگ کے لیے، تو آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ ہمیشہ صفائی اور پرہیز آپ آس پاس ضرور رکھیے گا کیٹ کے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ملائم کمبل، ملائم چیز ہو تو نیچے بچھا کے رکھیں، جس سے وہ ملائم چیزوں میں سو سکے۔ اگر آپ ای کالر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتی ہے، آرام سے وہ لیٹ سکتی ہے، تو آپ ایسی چیزیں نیچے آرام سے بچھا کے رکھیے، کئی جگہ بچھا کے رکھیے، وہ جہاں اس کا من کرے گا وہ وہاں سو سکے گی، تو یہ چیزیں آپ ضرور دھیان رکھیے گا۔ کیٹ کے لیے نارمل ٹمپریچر رکھیے گا، اے سی اگر آپ کے پاس آپ کیٹ کو اے سی میں رکھتے ہیں تو اے سی کا نارمل ٹمپریچر رکھے،
آپ کا روم زیادہ نہ کول کرنا چاہیے نہ زیادہ گرم کرنا چاہیے، ایک دم نارمل ٹمپریچر میں رہنا چاہیے۔ اگر زیادہ کول رہتا ہے تو کیٹ کو فیور آنے کا ڈر ہو سکتا ہے، اس لیے نارمل ٹمپریچر میں رکھیے گا۔ اگر آپ فین میں رکھ رہے ہیں تو فین میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوستو الحمدللہ ہماری پیاری بلی اب آرام کر رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی پوری طرح تندرست ہو جائے گی میری بلی۔ آپ لوگ دعا کریے گا کہ میری جو بلی ہے جلدی سے ریکور ہو جائے، جو اس کو درد ہے اس سے محفوظ رہے۔ اس فینگ سے بلی کی زندگی زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے اور صحت مند ہو جاتی ہے۔ یہ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے آپ کی کیٹ ہیٹ میں نہیں آئے گی، زیادہ دقتوں میں نہیں رہے گی، تو اس لیے آپ یہ کرا سکتے ہیں۔ تو کل تو ڈاکٹر نے بلایا ہے ڈریسنگ کرنے کے لیے، تو میں کل صبح میں جاؤں گی اپنی کیٹ کو لے کر ڈریسنگ کرانے، اور کچھ انجیکشن وغیرہ بھی لگنے ہیں تو وہ بھی لگوانا ہے۔ تو کل کا بھی میں ویڈیو شوٹ کروں گی، وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کو فائدے مند لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ پھر ملتے ہیں، بائے بائے گائس۔